السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر رفیق افریدی فرام پشاور. کیس ٹیکنگ پارٹ 2 ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، لیکن ابھی یہ کیس ٹیکنگ کے حوالے سے پارٹ 2 ہم کرتے ہیں. پرسوں ہم نے ایک ہفتہ پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ ہم کیس ٹیکنگ کیسے کریں. ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے کمر میں بھی درد ہے، مجھے سارے جسم میں بھی درد ہے، مجھے سارے جوڑوں میں بھی درد ہے، مجھے شیاٹیکا بھی ہے، مجھے گھٹنوں میں بھی درد ہے. تو کیا آپ صرف سارے دردوں کی دوائی دیں گے؟ نہیں. کوشش کریں کہ مریض کو ڈائگنوز کریں. اور ڈائگنوز ہم کیسے کریں گے؟ مریض کی جو چیف کمپلینٹ ہے، چیف کمپلینٹ مین کہ آپ کے پاس آئے کہ وہ آپ کو کہے کہ مجھے سارے جوڑوں میں درد ہے. تو میں نے وہ پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ ضرور یورک ایسڈ کروائے، اس کا جو ہے نا سی آر پی ٹیسٹ کروائے، اس کے جو ہے نا روماٹائڈ آرتھرائٹس کروائے، اس کے آپ جو ہے نا کیلشیم وٹامن ڈی ٹیسٹ کروائے. تو جو آپ کو ڈیفیشنسی یا جو بیماری ڈائگنوز ہو تو اس کے مطابق جو میڈیسن ہے، جو پروٹوکول ہے، تو پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں. آج ہم پارٹ 2 میں سٹارٹ کرتے ہیں کمر درد، شیاٹیکا یعنی درلنگڑی، سی ٹی ایس کارپل ٹنل سینڈروم، عام زبان میں اس کو جو کلائی کا درد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے. یہ میں لکھتا ہوں کہ میں بھول نہ جاؤں. ہیل پین، ٹھیک ہے، جو ایڑیوں کا درد ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں لمبیگو سے، کمر درد سے. کمر درد کا مریض آپ کے پاس آئے تو میرے خیال میں پچھلے ویڈیو میں بول کر بار کر ریپیٹ کر لیتے ہیں. آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور وہ کہے کہ مجھے کمر میں درد ہے، تو یہاں پر آپ سمپٹمیٹک، یا میں جو دوائی دیتا ہوں سمپٹمیٹک ہی دیتا ہوں. اگر آپ مریض اس سے آپ یہی پوچھے کہ آپ کو چلنے سے تکلیف ہے، تو وہ کہے جی چلنے سے میری تکلیف بڑھتی ہے، یعنی ایگریویشن ہوتی ہے. اور یہ آپ کی ہومیوپیتھی کی فلسفہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ موڈیلٹیز پہ ٹریٹمنٹ کریں. تو اگر مریض کا کمر جو درد ہے چلنے سے بڑھتی ہے، تو آپ اس کو روٹا 30 میں صبح دوپہر شام. اور بطور میازمیٹک، میازم کیا ہوتا ہے؟ میازم بیمار اور بیماری کے درمیان جو رکاوٹ ہوتی ہے، وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اسے میازم کہتے ہیں. چاہے وہ ملیریا ہو، چاہے ٹائیفائڈ ہو، چاہے سورا ہو، چاہے سفلس ہو، چاہے سائیکوسس ہو، چاہے آپ کے پاس وائرل ہو، چاہے بیکٹیریل ہو، چاہے ہیپاٹائٹس ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو مرض اور مریض کے درمیان رکاوٹ کیا ہوگا؟ وائرس، بیکٹیریا، یا ہم اسے میازم کہتے ہیں. تو آپ کے کمر درد کا مریض جو ہے، ٹھیک ہے، روٹا بھی کام کرے گی، ریسٹاکس بھی کام کرے گی، ارنیکا بھی کام کرے گی، برائیونیا بھی کام کرے گی، جو آپ دیتے ہو کام کرے گی، لیکن کرتے کرتے رک جاتی ہے یا مریض پراپر ٹھیک نہیں ہوتا ہے. تو کمر کے درد میں آپ کو زیادہ تر سفلینیم ملے گی. آپ سفلینیم کو جا کے پڑھے تو ریمیٹزم کی بہت بڑی دوائی ہے. کیوں؟ کمر درد یا لمبیگو، میں کرونک کی بات کر رہا ہوں. ایکیوٹ میں آپ کو جو ہے نا عام سمپٹمیٹک دوائیاں ضرور جو ہے نا وہ ہیلپ فل ہوگی آپ کے لیے. لیکن کمر کے درد میں یا لمبیگو میں چونکہ ڈیجنریشن ہوتا ہے، اور ارلی ڈیجنریشن یا ارلی جو آپ کے پاس ساختی تبدیلی آتی ہے، تو یہاں پر سفلینیم آپ کی بہت بڑی دوائی ہے. بقایا آپ جا کے میٹیریا میڈیکا میں سفلینیم کو پڑھے تو اور بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا. تو سفلینیم میں تو 1 ml میں ویکلی یعنی ہفتے بعد ایک ڈوز دیتا ہوں. بعضوں کا سی ایم میں ہر 15 دن بعد ایک خوراک دیتا ہوں. اور بقایا اگر مریض کو درد چلنے سے بڑھتا ہے تو روٹا 30 میں صبح دوپہر شام. اور اگر مریض کہے کہ مجھے بیٹھتے ہوئے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو ریسٹاکس 30 میں صبح دوپہر شام، اور سفلینیم 1 ml میں ہفتہ وار. 1 مہینے کی خوراک دیتا ہوں. مہینے بعد آپ کا مریض پین لیس ہوتا ہے، اس کو کوئی درد سر نہیں ہوتی ہے. آپ کو اگر مریض آپ کا کرانک ہے تو آپ اس کو 2-3 مہینے تک لگاتار یہ میڈیسن ریپیٹ کرتے جائیں. پیتھالوجی بھی چینج ہوگی اور آپ کے مریض کا درد بھی ٹھیک ہوگا. بات ہو رہی تھی کیس ٹیکنگ کے حوالے سے. تو کمر درد کے ساتھ ساتھ جو پاؤں میں درد ہے، پاؤں میں نمنس ہے، ادھر بھی درد ہے، ادھر بھی درد ہے، تو یہ بقایا عام جو درد ہے یہ ساتھ خود بخود ٹھیک، یعنی کہ جو عام ساتھ درد ہے نا وہ خود بخود ٹھیک ہوگی. اس کو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مریض کی چیف کمپلینٹ کو پکڑے، وہ لازمی بات ہے، ایک درد کے ساتھ دوسرے دردوں کا بھی وہ بتائے گا، لیکن آپ نے چیف کمپلینٹ کو ٹھیک کرنا ہے. جو ساتھ چھوٹے چھوٹے درد ہے وہ خود بخود ٹھیک ہوگی. اچھا، اب دوسری بات شیاٹیکا یا ارک النساء کے حوالے سے بات کرتے ہیں.
اگر کمر درد کے ساتھ مریض یہ کہیں کہ میرے ایک پاؤں میں بھی درد ہوتا ہے، یعنی پین اپ ٹو ڈاؤن ریڈیٹ ہوتا ہے، پھیلتا ہے، مطلب کبھی ایک پاؤں میں جاتا ہے، بعض مریض کہتے ہیں مجھے کمر میں درد ہے، رائٹ میں پین پھیلتا ہے یا لیفٹ میں، تو آپ سمجھے کہ یہ سیاٹیکا ہے۔ اچھا، یہاں پہ بھی میرے خیال میں یہاں پہ پیتھوفیزیالوجی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کے گوگل یوٹیوب سے وہ پڑھیں۔ یہاں پہ میں صرف تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو آپ سے صرف کلینکل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں تاکہ دوستوں کی کلینکل پریکٹس بڑھے، ہومیوپیتھی پروموٹ ہو اور جونیئر ڈاکٹر اسٹوڈنٹ کا او پی ڈی جو ہے نا ان کی بڑھے۔ آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور وہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کمر میں درد ہے اور پین ریڈیٹ ہوتا ہے پاؤں میں، اس کے پاس ایکس رے بھی بہت زیادہ ہوگی، اس کے پاس مختلف نیورو سرجن کے، فلانا سرجن، آرتھوپیڈک کے، ان کے پاس پرچے، کتنے میں ٹھیک نہیں ہو، آپ گھبرائیں نہ۔ سیاٹیکا کا درد ایسے ٹھیک ہوتا ہے جتنا بندہ جھوٹ بولے۔ کیسے ٹھیک ہوتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ سیاٹیکا کا پیشنٹ آپ کو آئے، میں ویلیریانا 1M ایک ڈوز لازمی، جسے ہم وہ پیپروں میں آتا تھا نا کمپلسری، ویلیریانا 1M میں آپ نے لازمی دینا ہے، میں بھی لازمی دیتا ہوں۔ اگر کوئی دوست نہیں دیتے ہیں یا ڈاکٹر اور ان کے مریض ٹھیک ہوتے ہیں، ان سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو میں کلینک میں کر رہا ہوں، جو مجھے کامیابیاں ملی ہے، وہ میں آپ سے سب سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ جونیئر ہومیوپیتھ اور ڈاکٹروں کا فائدہ ہو۔ بہرحال جو میں کرتا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سیاٹیکا کا مریض آپ کے پاس آئے اور وہ کہے کہ مجھے کمر درد ہے اور ایک پاؤں میں پین ریڈیٹ یا پھیلتا ہے، آپ اس سے پہلا کوشچن، آپ کا پہلا سوال مریض پہ کیا ہوگا؟ اس سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ کا درد دبانے سے فرق ہے یا نہیں ہے، یعنی آپ کا دل کرتا ہے کہ کوئی دبا لے، کوئی مالش کر لے۔ وقتوں کی منگوائی چی جڑی کی گی چی سوگرا للگ زورو کی، سوگرا تلگ کے منڈی یا للگ دبو کی، ٹھیک سوا، اور اردو میں کہتے ہیں کہ دبانے سے فرق ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہے گا کہ جی ہے، دبانا اس پہ اچھا لگتا ہے یا وقتی سکون ملتی ہے یا میں رسی سے باندھتی ہوں، تو یہ سارے باتیں اسی کیٹیگری میں آتی ہے۔ پہلا کوشچن آپ کا یہی بنے گا۔ آپ مریض کو انٹر کرنٹ ویلیریانا 1M کی ایک خوراک دیں، صبح وہ دیں، دوپہر کو آپ میگنیشیا فاس، میگفاس جسے کہتے ہیں، یا میگنیشیا فاس CM کی ایک خوراک دیں، اور رات کو آپ کولوسینٹ CM کی ایک خوراک دیں۔ اگلے دن آپ کولوسینٹ 200 میں صبح دوپہر شام۔ آپ کا مریض پہلے دن صبح تک وہ پین لیس ہوگا یا 50-80% اس کا درد غائب ہوگا۔ کیوں؟ ویلیریانا کو آپ پڑھے تو وہ نرس کی جو ویکنس ہے یا نرس کی جو کمپریشن ہے یا جو کمپریس ہے، تو وہ کمپریس جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے، نرس کو ایک طاقت ملتی ہے، وہ وہاں سے خود بخود جو ہے نا آپ کو میڈیسن کے ذریعے ریلیز ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا پین جو ہے نا ٹھیک ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میڈیسن کیا بنتی ہے سب کو پتہ ہے، میگنیشیا فاس کولوسین، اور میگنیشیا کولوسین ایک دوسرے کے فالو ول بھی ہے۔ آپ ایک ڈوز دیں، ویلیریانا 1M، ایک فاس CM، کولوسین CM، اگلے دن کولوسین 200 میں صبح دوپہر شام۔ آپ مریض کو 15 دن کی دوائی دیں، 3 پوڑیاں دے دی۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیے کہ جو میں بتا رہا ہوں اس کے ساتھ آپ نے نہ پین کلر دینا ہے اور نہ کمپنی کے کمپاؤنڈ دینے ہیں۔ آپ نے اگر مریض کو سیٹسفائی کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ پلازبو دیں، جو آپ کی لا بھی آپ کو اجازت دیتی ہے، آپ کا مریض بھی مطمئن ہوگا اور وائلیشن بھی آپ نہیں کرو گے۔ تو مریض کو پلازبو کے علاوہ میں تمام ویڈیو میں جو بھی میں نے میڈیسن بتا چکا ہوں، اس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی کمپاؤنڈ دے دا، کوئی اپنا وہ کیا، تو شاید آپ کا مریض گڑبڑ ہو جائے۔ کوشش کرے کہ یہاں پہ کمپاؤنڈ اور پین کلر نہ دے، انشاءاللہ آپ کا مریض جو ہے اسی آرڈر سے ریلیف بھی آئے گا اور یہ پرماننٹ ٹریٹمنٹ بھی ہے۔ تو آپ دے اس کو میگفاس CM، میں نے آرڈر جو بتا دیا، 15 دن کے لیے دوائی دے، 15 دن بعد اس کو پھر بلوائے۔ 50-40% آپ کا مریض کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب میں 50% ٹھیک ہوں، میں 60% ٹھیک ہوں، آپ اس کو دوبارہ ریپیٹ کروائے، 15 دن بعد پھر بلوائیں۔ پھر آپ کو کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب میں 80-90% ٹھیک ہوں، آپ پھر ریپیٹ کروائیں۔ جب تک آپ کا مریض یہ نہ کہے کہ میں 100% ٹھیک ہوں، آپ ریپیٹ کرتے جائیں۔ مطلب کہ پہلے دن 3 خوراکیں، بقایا 14 دن آپ نے صبح دوپہر شام 200 میں کولوسینٹ، اور ریپیٹ کرتے جائے تب تک جب کا مریض ٹھیک نہ۔ موسٹلی آپ میرے پاس جو کلینک میں پیشنٹ آتے ہیں،
مہینے میں 2 مہینے 3 مہینے سے ابھی تک کسی کا ٹائم نہیں لگا کہ میرا مریض سیاٹیکا کا ٹھیک نہ ہو. ایکیوٹ جو 2 3 4 6 مہینے سے مسئلے ہوتے. اچھا اکثر کرانک مریض بھی جو سالوں سال سیاٹیکا ہوتا ہے 15 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ پھر مریض کو آپ نے 3 دن تک پلاسبو دینے ہیں, نہ کہ پین کلر نہ کہ ریپیٹیشن. 30-40% مریض ایسے بھی ملیں گے جو کہ کرانک کو آپ کی جلدی ٹھیک ہو تو میڈیسن کی ریپیٹیشن پھر نہیں کرنی ہے, پلاسبو دے کے بھیج دیں اور مریض کو 3 مہینے انڈر آبزرویشن رکھنا ہے. اور ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ مریض سے پیسے کم لے, چارجز کم کریں. یہ مریض آپ کے پاس ریپیٹ بھی آئیں گے, یہ ریفرنس بھی کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں شفا بھی ڈالے گا. میرا استاذ محترم بلکہ تمام ہومیوپیتھ کا ڈاکٹر علی محمد صاحب, بہت زبردست بات اس نے پیسوں کے حوالے سے کی ہے. یہ ہم آؤٹ آف دی ٹاپک بات نہیں کر رہے, یہ میرے خیال میں پریکٹس کا حصہ ہے کہ مریض سے پیسے اتنے لے کہ کوئی دب کے نہ دے. آپ بے شک 1000 لے, 500 لے, 300 لے, 2000 لے, لیکن وہ آپ جانے اور آپ کا مریض جانے. یعنی پیسے اتنے لو کہ کوئی دب کے نہ دے. اگر کسی کے پاس نہیں ہے فری میں دے دے, لیکن مریض کو یہ نہ کہے کہ میں آپ کا علاج نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں شفا بھی ڈالے گا. ٹھیک ہے جی. بہرحال سیاٹیکا کی بات چل رہی تھی, تو یہ تو ہو گیا. اگر آپ کو مریض کہے کہ نہیں جی مجھے دبانے سے فرق نہیں ہے, نہ میرا دل کرتا ہے کہ کوئی دبائے, دوسرا سوال آپ کا کیا بنتا ہے؟ مریض کو آپ نے بتانا ہے کہ اچھا آپ کی یہ جو درد ہے پاؤں کا, یہ آپ کی چلنے سے بڑھتی ہے یا بیٹھتے ہوئے آپ کی یہ درد بڑھتی ہے. تو اگر آپ کا مریض آپ کو کہے کہ ڈاکٹر صاحب میری یہ درد چلنے سے بڑھتی ہے, بیٹھتی بھی ہوتی ہے لیکن چلنے سے بڑھتی ہے, اچھا یاد رکھے جو میں سیاٹیکا کے سوالات بتا رہا ہوں, سوال آپ کی یہی ہونے چاہیے. اس سے ادھر گئے نا تو آپ ڈی ٹریک پہ گئے, اور ڈی ٹریک پہ جب بندہ چلا جاتا ہے نا تو پھر آپ جا رہے ہوتے اور آگے پھر مریض کو کنٹرول کرنا ہی مشکل ہوتا ہے. جو میں بتا رہا ہوں آپ کو مریض ڈی ٹریک کرے گا. آپ سوال ایک پوچھے گے, وہ کہتا ہے ایکس رے دیکھو. آپ سوال دوسرا پوچھے گے, وہ کہ ایم آر آئی پڑھو. آپ پڑھے ایم آر آئی کو, آپ ایکس رے دیکھے, آپ مریض کی سنیں, لیکن اسی سوالوں پہ دھیان رکھنا ہے, اور اسی سوالوں سے آپ کے مریض کا مرض اور سمٹم اور تکالیف ٹھیک ہوں گے. تو کوشش کریں کہ ڈی ٹریک نہ ہو. میکفاس اور کولوسینس کے بعد آپ کا دوسرا سوال کیا بنتا ہے؟ آپ اپنے مریض سے یہ پوچھے کہ آپ کی تکلیف سیاٹیکا کی یا جو پاؤں میں درد ہے, مریض کو بتائے, مجھے یہ بتائے کہ آپ کی تکلیف چلنے سے بڑھتی ہے یا بیٹھنے سے بڑھتی ہے. اگر مریض یہ کہے کہ میری تکلیف چلتے ہوئے بڑھتی ہے, یہاں پہ آپ کو مریض ڈی ٹریک کرے گا. کیسے ڈی ٹریک؟ وہ بڑا چڑھا کے آپ سوال ایک کرو گے تکلیف. اچھا یہ میں مبالغہ آرائی نہیں کرنا ہوں, یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, اس طرح آپ کے پاس 100 میں سے 90 مریض اس طرح کریں گے کہ آپ کو ڈی ٹریک کریں, لیکن آپ نے ٹریک سے نہیں ہٹنا ہے. سوال آپ کے یہی ہوں گے. اور اس بات میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ میرے اکثر دوست جن کے پاس میں سیاٹیکا کے یہ واٹس ایپ کے ذریعے ان کو بتاتا رہتا ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں سر وہ تو ٹھیک نہیں ہوا. تو اکثر سمٹم مریض کو ایک ہوتا ہے, آرڈر وہ دوسرا دے دیتے, تو مطلب تو اس لیے میں آپ کو بھی اس ویڈیو کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ ڈی ٹریک نہ ہو. مریض سے یہ پوچھے کہ آپ کا درد چلنے سے بڑھتا ہے یا بیٹھنے سے. تیسری مرتبہ وہ آپ کو بتائے گا کہ میرا درد چلنے سے بڑھتا ہے. بس آپ اس کی دوسری بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. کون سی دوائی ہے؟ ابھی آپ بتاؤ گے کہ برائیونیا نہیں جی, ایمونیم میور. اچھا میڈیسن کا آرڈر کیسے بناؤ گے؟ 1 ڈوز آپ اس کو ویلیریانا 1M دے. میں نے بتایا کہ ہر سیاٹیکا کے مریض کو ویلیریانا میں 1M لازمی دیتا ہوں. کس لیے وہ بتا دیا, جا کے میٹیریا میڈیکا میں پڑے تاکہ اور بھی کلیئر ہو جائے. اور پھر اس کو ایمونیم میور CM کی 1 خوراک دیتا ہوں, یعنی 5-6 گھنٹے کے وقت کے بعد ایمونیم میور. صبح تک میرا مریض ٹھیک ہوتا ہے, اگلے دن ایمونیم میور 200 میں صبح دوپہر شام 15 دن تک دیتا ہوں. 15 دن بعد وہی بات ہے, مریض آ گیا ٹھیک ہے تو صحیح, اگر نہیں ہے 15 دن بعد پھر 2 پوڑیاں دے دی اور پھر TDS دی, ساتھ پلاسبو دے دی. مہینے میں میرا مریض ٹھیک ہو گیا, 2 مہینے تک پلاسبو دیتا ہوں ساتھ. انڈر آبزرویشن رکھنے کے لیے دیتا ہوں. کوئی لالچ نہیں ہوتی کہ اس سے میں پیسے کما سکوں, لیکن یہ مریض کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے. شاید آپ کے پاس پیشنٹ 1 مہینے میں ٹھیک ہو جائے, مہینے بعد پھر کہے کہ تھوڑا سا ترک ہے, تو تھوڑا ہوتے آپ کو ریپیٹیشن کرنی چاہیے کیونکہ وہ کمپلیٹ ٹھیک ہو. اچھا ایمونیمور میں کیوں دیتا ہوں؟ برائیونیا چلتے ہوئے درد کی بڑی دوائی ہے, لیکن ایمونیمور اس کی ٹاپ کی ہے. اگر ایمونیمور کام نہ کرے تو سیکنڈ پیرٹی پہ میں پھر ویلیریانا دے کے برائیونیا دیتا ہوں. لیکن ابھی تک مجھے الحمدللہ 10-12 سال ہو گیا پریکٹس کے,
کہ ایمونیم میور نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، تو اس لیے زیادہ برائیونیا کی ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا پیشنٹ آپ کو کہے کہ نہیں جی چلنے سے درد نہیں بڑھتی ہے، بیٹھتی ہوئی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو کیا دینا چاہیے؟ ایک ڈوز ویلیریانا کی دیں، ایک اس کو آپ ریسٹاک CM کی ایک خوراک دیں، اگلے دن ریسٹاک صبح دوپہر شام، وہی ترتیب ہوگی 14 دن کے لیے TDS، پہلے دن پوڑیا جائے گی، آپ کا مریض پہلے دن سٹیبل ہوگا، 15 دن بعد اس کو بلوائیں، 7 پلازبو دیں۔ اگر مریض کہے کہ میں ٹھیک ہوں تو ریپیٹیشن نہ کرے، پلازبو دے۔ اگر کہے کہ تھوڑا زیادہ ٹھیک ہوں، تھوڑا رہ گیا ہوں، تو تب تک ریپیٹ کرتے جائے جب تک آپ کا مریض ٹھیک نہ ہو۔ مریض کو کم سے کم 2-3 مہینے ٹائم دیں۔ اگر آپ کا مریض ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا ٹھیک ہے، زیادہ فرق ہے، مطلب ہے کہ جب تک پراپر ٹھیک نہیں ہے آپ ریپیٹ کرتے جائے، جب تک ٹھیک ہو اس کو پلازبو دے۔ 3 مہینے بعد اس کو بتائے کہ آپ کا علاج کمپلیٹ ہو گیا۔ چوتھا نمبر سوال آپ کا جو بنتا ہے اچھا یہ میکفاس کالوسینٹ جو علامات ہیں یہ مریض آپ کو 70% ملیں گے، ٹھیک ہے، 60%۔ بقایا جو 25% لوگ ہیں، 30% یہ آپ کو یہ ریسٹاکس اور ایمونیم میور ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ پہلا کوشچن وہی رکھے دبانے والا، سیکنڈ آپ ایمونیم میور ریسٹاکس والے، اور جو 10% آپ کے پاس کیس آتے ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے نیفائلم والے، درد پلس نمنس، ویخپا میں میگی میگی کی گی اور درد اندے پکی، یعنی کیا کہتے ہیں وہ نمنس ہے، سن پن اردو میں اسے کہتے ہیں۔ تو آپ ویلیریانا کی ایک خوراک دیں، نیفائلم CM کی ایک خوراک دیں، نیفائلم 200 میں صبح دوپہر شام۔ بقایا وہی ترتیب، ٹھیک ہے تو پلازبو، نہیں ہے تو 15 دن بعد ریپیٹ کرتے جائیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات کوئی 2-3% مریض آپ کے پس جاتے ہیں باوجود اس سمٹمز کے، میکفاس ہو، کولوسینت ہو، نیفائلم ہو، ایمونیم میور ہو، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، یا ٹھیک ہو کے آپ کے پاس پھر آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پھر مسئلہ آ گیا۔ اچھا یہ 3-4% والے لوگ ہوں گے۔ آپ کو بتائے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب پاؤں میں، میرے پاس ایک مریض آیا جس کو میں یہ میکفاس ریکسٹاکس وغیرہ دے رہا تھا، وہ ٹھیک تھا، 3 مہینے بعد 1 سال تک علاج بند کیا، ٹھیک ہو گیا، پھر یہ بہت ریئر کیس ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں۔ کہتے ڈاکٹر صاحب پاؤں کا درد لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، میں کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں؟ تو ڈاکٹر عثمان صاحب نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ پاؤں ٹھنڈا ہو، اس کو درد ہو۔ اچھا اس میں جو بھی پیتھوفیزیالوجی ہے نا سیاٹیکا میں، وہ یہاں پہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گوگل سے پڑھیں، آپ یوٹیوب سے پڑھیں، یہاں پہ صرف میں کلینکل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں۔ اور یہ بات میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ پیتھوفیزیالوجی، یہاں پہ ہم پیتھوفیزیالوجی بولیں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اور اکثر دوست مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ کوشش کرے کہ ویڈیو جو ہے نا چھوٹی بنائے۔ تو اگر میں پیتھوفیزیالوجی اور کیا نام ہے میٹیریا میڈیکا بھی ساتھ پڑھاتے جاؤں نا تو پھر ہماری بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو وہ جا کے وہاں سے خود پڑھے تاکہ دوستوں کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ اچھا اگر آپ کے پاس مریض یہ جو میں نے سارا بتا دیا اور آئے آپ کو کہ میرا پاؤں میں درد ہے اور سخت ٹھنڈ پن ہے، یعنی یخ ہے، سو کوئی چخپا میں ڈیر زیادہ یخ آدھا پاؤں، مطلب ایک پاؤں ٹھنڈا ہے دوسرا گرم ہے، آپ چھوڑے پیتھالوجی کو، آپ علامات کو چھوڑے، یہ ایک علامت کافی ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس ایک لیڈنگ سمٹم ہے۔ کیا دینی چاہیے؟ وریٹرم ایلبم۔ میرے پاس ایک مریض آیا اور اس کو جو ہے نا میں نے کہا یہ سارے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، ایک مریض ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو میں نے وریٹرم ایلبم 1 کی ایک خوراک دی۔ آپ یقین مانیں کہ 10 منٹ میں دوبارہ گیا، باہر بیٹھا تھا، میں نے کہا باہر بیٹھ جاؤ، وریٹرم ایلبم کھلائی۔ 10-15 منٹ بعد میں مریض چیک کر رہا تھا، رش کا، تو اس نے ڈاکٹر صاحب یہ دوائی آپ نے پہلے کیوں نہیں دی؟ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کہ درد تو نہیں ہے، غائب ہو گیا۔ میں نے کہا کتنا پرسنٹ؟ کہتے 100% ٹھیک ہوں۔ وہ پٹان تو 20% ٹھیک ہے نا، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ میں نے اس کو وریٹرم ایلبم پھر کیا کہ وریٹرم ایلبم اس کو میں نے 1 میں پھر 5-6 خوراکیں اور دی۔ میں نے کہا ہر 4 دن بعد آپ کھائیں، اور 7 پلازبو دی۔ 15 دن بعد کے بعد آگے کہتے ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہو، میں نے اس کو پلازبو دے کر بھیج دیا۔ تو اگر آپ کو مریض آئے اور وہ کہے کہ پاؤں میرا ٹھنڈا ہے، آپ چھوڑے اناٹمی فزیالوجی پیتھالوجی کو، آپ وریٹرم ایلبم دے، پیتھالوجی بھی ٹھیک ہوگی، درد بھی ٹھیک ہوگا، آپ کا مریض بھی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایسے مریض بھی مجھے سیاٹیکا کی ملے کہ پین ڈاؤن ٹو اپورڈ۔ اچھا یہ جو آخر میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کو بہت ریئر ملیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسے نہ ہو کہ آپ وریٹرم کے مریض کو سٹارٹ میں تلاش کریں، سٹارٹ والے کو اینڈ میں نہیں۔
جو لیکچر میں بتا رہا ہوں آپ کوشش کریے کہ آپ نے ساتھ ڈائری میں لکھے اور اس ترتیب سے مریض سے سوالات کریں. آپ کا سیاٹیکا کا مریض مس نہیں ہوگا. آپ کو مریض کہے کہ مجھے پین ڈاؤن ٹو اپورڈ ہے، ڈاکٹر صاحب درد یہاں سے اوپر آتا ہے، کسی سمٹم کی یہاں پہ آپ نہ پوچھیں. کیا کرنا چاہیے؟ آپ 1 ڈوز ویلیریانا 1 mg دے، لیڈمپال CM کی 1 خوراک دے. اگلے دن لیڈمپال 200 میں صبح دوپہر شام. پہلے دن آپ کا مریض 50-60% اس کا پین ٹھیک ہوگا. انشاءاللہ 15 دن کی کھلانے کے بعد اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر ضرورت ہے آپ بے شک ریپیٹ کریں. پین ڈاؤن ٹو اپورڈ ہو تو لیڈمپال، اپ ٹو ڈاؤن ورڈ ہو یعنی نیچے سے اوپر کی طرف آ رہا ہو تو لیڈمپال ویلیریانا لیڈمپال پلس 200. اگر اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہے اور آپ کے وہ جو بقایا پچھلے آرڈر ہے وہ کام نہیں کر رہے، یعنی ٹنٹ پن والا میرے پاس ریسٹاکس فلیور آ گیا، تو ویلیریانا دے کے کون سی دوائی ہے؟ کالمیا آپ جو ہے نا 1 mg کی آپ 1 ڈوز دے، CM کی دے اور اس کے بعد 200 میں صبح دوپہر شام. تو جو ریئر پسے پوسے کیس ہے یہ آپ کے انشاءاللہ یہاں پہ نکلیں گے. اس کے علاوہ آپ کو مریض آئے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے ایکسیڈنٹ کی ہے، مجھے چوٹ لگی ہے، میں گرا ہوں، اس کے بعد مجھے کمر میں درد اور سیاٹیکا کا مسئلہ آیا ہے، کیا کرنا چاہیے پھر؟ آپ نے 1 ڈوز دینی ہے. آپ کو ہر قسم ٹراما کا مریض آئے، اس کو چوٹ لگی ہے، آپ اورمیٹ CM کی 1 خوراک دے پہلے دن، دوسرے دن آپ ارنیکا CM کی 1 خوراک دے، چوتھے دن آپ تیسرے دن ریسٹاک CM کی 1 خوراک دے، 5ویں دن آپ ریسٹاک 200 میں صبح دوپہر شام، چوتھے دن 15 دن کے لیے، اور ساتھ آرمیٹ 200 OD. اچھا اس کے سٹارٹ میں آپ بیسیلینیم 1 ڈوز دیں تو بہتر رہے گا. ہر قسم کے ٹراما میں انجری جوڑ کی ہو، کمر کی ہو اور اس کے بعد کوئی بھی تکلیف آئی ہو، آپ کو یہ جو میں پرسکرپشن بتا رہا ہوں، یہ جو حلوے کا نولا بتا رہا ہوں، آپ کو مایوس نہیں کرے گی. آپ کے مریض کا درد بھی ٹھیک ہوگا، پیتھالوجی بھی ٹھیک ہوگی اور اس کی مرض کا جو ہے نا مریض کا مرض بھی ٹھیک ہوگا. تو ہر قسم کے ٹراما میں آپ بیسیلینیم، آرمیٹ، ارنیکا، ریسٹاکس میں ایسی سیکوینس سے 1 خوراک دے کر ریسٹاکس 200 میں صبح دوپہر شام. اور یہ کیوں دیتا ہوں؟ بیسیلینیم آپ جا کے پڑھے، آرمیٹ جا کے پڑھے، ارنیکا ریسٹاکس پڑھے، یہ ایک دوسرے کی کمپلیمنٹری ہے، ایک دوسرے کے فالو ویل ہے. ڈاکٹر علی محمد صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی کی زندگی دے، آپ بتائیں آمین. کیونکہ وہاں سے ہم نے سیکھا اور الحمدللہ. پہلے میں ہفتے میں 15-20 مریض دیکھتا تھا، جب سے وہاں کے ہم اسٹوڈنٹ رہے ہیں اب الحمدللہ ہفتے میں 300-350 مریض دیکھتا ہوں. 300-350 اس لیے نہیں آتے کہ وہ ٹھیک ہوتے، اس لیے آ رہے. تو سر نے ہمیں یہی ہدایت کی ہے کہ آپ اس علم کو اپنے آپ تک محدود نہ رکھیں. اگر ہانی من آج ہم کو یہ ہومیوپیتھی ڈیلیور نہ کرتا تو میں اور آج آپ ہومیوپیتھ نہیں ہوتے. اگر علی صاحب ہم سے یہ شیئر نہ کرتا تو مجھ میں اتنی دلیری نہ ہوتی کہ میں ویڈیو کے ذریعے، لوگ تو جا کے اپنے ساتھ قبر لے کے گئے سارا علم. ہر کسی کے پاس ٹپس ہے، ضرور ہے کلینکل ٹپس، لیکن وہ سر کی بات ہے کسی مائی کے لال میں اتنا دل جرت نہیں ہے کہ وہ شیئر کریں. تو یقین مانیں کہ شیئر کرنے سے جو دل کو سکون ہوتا ہے نا وہ سیکھنے سے نہیں ہوتا ہے. تو سر کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، اس نے جو ہے نا بہت ایسے ہومیوپیتھ جن کی پریکٹس نہیں تھی ان کی پریکٹس آج سینکڑوں میں ہے. اس نے ایک ریگولیشن لایا، ہومیوپیتھی کو پروموٹ کیا. تو اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جو تھوڑا بہت ہم نے سیکھا ان کو شیئر کرے. قبر میں جا کے اگر میرا یہ کام آتا، آج ایک لفظ بھی میں آپ سے شیئر نہ کرتا، تو میرا اگر قبر میں یہ کام آئے گا تو میرا جو شیئر کر رہا ہوں یہ کام آئے گا. تو آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی تھوڑا بہت نالج ہے، ضرور اپنے دوستوں سے واٹس ایپ میں آپ یہ نہ کہے کہ میرے مریض بالکل کم نہیں ہوں، میں ذمہ دار ہوں. اگر آپ کے آمنے سامنے بھی کسی کا کلینک ہے نا، نہیں کم ہوں گے آپ کے یہ مریض، بڑھیں گے. یہ شیئر کریں، نالج کو شیئر کریں، نہ چھپائیں اس کو، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہومیوپیتھی جو ہے نا، سوری اگر آپ معذرت خواہ ہوں کسی کو میری یہ باتیں بری لگی ہو، لیکن یہ میں یقین کرو کہ ہارڈلی آپ سے یہ اپنی باتیں شیئر کر رہا ہوں. اس طرح کے کرنے سے آپ کی پریکٹس بڑھے گی، آپ کی وقار بڑھے گی، میری ہومیوپیتھی پروموٹ ہوگی، آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کی دنیا میں بھی پریکٹس بڑھے گی اور آخرت میں بھی آپ کا کام آئے گا.
تو سوری اگر کسی کو باتیں بری لگی ہو، لیکن ہمارے زیادہ تر ہومیوپیتھس میں اسی طرح تھے کہ بس وہ کہتے مٹیریا میڈی کا جا کے پڑھے نا، بس کتابوں کو پڑھے نا، آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا. اس طرح نہیں ہوتا. شیئر کرے بھائی، شیئر کرنے سے جو ہے نا، یقین مانو آپ کو اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ سے آپ کو علم دے گا. بہرحال بات ہو رہی تھی سیاٹیکا کے حوالے سے، تو وہ میں نے آپ کو بتا دی. اور دوسری بات جو ہے نا، اس میں یہ ہم کیوں دیتے ہیں، وجہ کیا ہے، سمٹم بیس پہ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اور سمٹم بیس پہ آپ کے جا کے میڈیسن کو پڑھے تو آپ کو وہاں سے اندازہ لگ جائے گا کہ ہم اگر اس سمٹم پہ یہ دیتے ہیں تو پیتھولوجی کیسی ٹھیک ہوگی. تو اگر کسی کو یہ سوال ہے تو جا کے مٹیریا میڈی کا خود پڑھے، بورک پڑھے، ایلن پڑھے، کینٹ پڑھے، وہاں سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ پیتھولوجی اناٹمی کی وہ کیا نام ہے، مٹیریا کی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں پیتھولوجی اناٹمی وہ آپ جا کے گوگل سے، وہ آپ جا کے یوٹیوب سے پڑھے، آپ کو پروفیسر پڑھا دیں گے. یہاں پہ مجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا معذرت خواہ ہوں. پیتھوفیزیالوجی یا اناٹمی یا مٹیریا میڈی کا یہ میں نے آپ سے صرف کلینکل وہ شیئر کر دیے، اور امید ہے پیتھوفیزیالوجی، اناٹمی یا مٹیریا پڑھانے کی بھی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہمارے سب دوست الحمدللہ ڈاکٹر تھے، وہ جانتے ہیں اچھی طرح. اگر کسی کو کنفیوژن ہے تو وہاں سے وہ کلیئر کروائے. اچھا ویڈیو بہت لمبی ہوگی. بات ہیل پین اور اس کی ہو رہی تھی، کیا نام ہے، کارپل ٹنل سینڈروم. اچھا ہیل پین میں بہت ساری دوائیاں ہے، بہت کچھ ہے. آپ چلیڈونیم ہیل پین چاہے ایک ہو چاہے دونوں ہو، ہیل پین میں آپ کو چلیڈونیم 30 میں صبح دوپہر شام، آپ صبح دوپہر شام کے لائے 1 مہینے میں آپ کا مریض ٹھیک ہوگا. صحیح ہے. چلیڈونیم 30 میں آپ کو ہیل پین یعنی وہ کیا ایڑیوں کا درد، اس میں آپ کو مایوس نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میڈورینم بطور میازمیٹے کا 1 ml ہفتے میں یا 15 دن بعد ایک خوراک دے. اچھا سی ٹی ایس کارپل ٹنل سینڈروم. کارپل ٹنل سینڈروم میں آپ کی بہت بڑی دوائی کیا ہے، ایکٹیا اسپائکاٹا. ایکٹیا اسپائکاٹا، ایکٹیا اسپائکاٹا آپ 30 میں صبح دوپہر شام، اور ساتھ جو ہے نا فالوویل روٹا 30 میں صبح دوپہر شام دے. مریض میں اگر آپ کو کوئی میازم مل رہا ہے، سائیکوٹک ہے تو میڈورینم 1 ml ہفتے میں خوراک کر، سفلیٹک ہے سفلینیم ساتھ دے. لیکن انشاءاللہ ایکٹیا اسپائکاٹا اور روٹا 30 میں صبح دوپہر شام آپ کے کارپل ٹنل سینڈروم کو ٹھیک کرے گا. اور موسٹلی میرے جو ہیل پین والے مریض ہیں 1 مہینے سے زیادہ دوائی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور جو کیا نام ہے کارپل ٹنل سینڈروم میں میرے خیال میں 2-3 مہینے یہ دوائی کھلانی پڑتی ہے تاکہ اس کا مکمل یہ مسئلہ ٹھیک ہو. اچھا اس کے علاوہ آپ کے پاس جسم درد کے مریض آئیں گے تو کہ سارے جوڑوں میں درد ہے، وہ موٹا بھی ہے، وہ ہر ٹائم کھاتا پیتا ہے، تو کوشش کرے کہ یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروائے. اگر اس کے پاس یورک ایسڈ بڑی ہے تو نکس ارٹیکا لیڈم میں سی ایم کی ایک خوراک دیتا ہوں. اور یہ ڈاکٹر محمد علی صاحب نے ہم نے سیکھا، ماشاءاللہ زبردست رزلٹ ہے. اور پھر جو ہے نا 200 میں اوڈی کرواتا ہوں تینوں کو، الحمدللہ 15 دن میں یورک ایسڈ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ یورک ایسڈ کے حوالے سے ہو گیا. اچھا بات ہو رہی تھی کہ یہ دیکھیے یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ ڈائگنوزس پہ تھا. ابھی پیتھولوجی پہ میں نے دوائی آپ کو بتا دی. یورک ایسڈ ہے سمٹم نہیں پوچھتا ہوں، اس کے جوڑوں میں درد ہوگا، نکس ارٹیکا لیڈم. کارپل ٹنل سینڈروم ہے، علامات تو نہیں پوچھتے کہ رات کو بڑھتے ہیں دن کو بڑھتے ہیں. میں نے ڈائریکٹ بتا دیا ایکٹیا اسپائکاٹا اور روٹا. ایڑیوں میں درد ہے، میں نے یہ تو نہیں بتایا کہ اس کو کیا ہوگا، میں نے ڈائریکٹ بتا دیا کہ آپ چلیڈونیم 30 دے. اچھا کیوں دے، جا کے مٹیریا میڈی کا پڑھے. بورک نے لکھا ہوا ہے کہ کرانک پین اور بائلیٹرل یا ہیلز کی کرانک پینز کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے بہت سخت الفاظ اور بھی استعمال کیے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ کیس ٹیکنگ کو آپ صرف یہ نہ سمجھے کہ بس علامات پوچھے دوائی دے دی، نہیں. پیتھولوجی پڑھی دوائی دے دی، نہیں. آپ دیکھیے مریض کہاں سے آیا ہے، کہاں کے کیا آیا ہے، کام کیا کرتا ہے. اب لازمی بات ہے اگر آپ کے پاس پیشنٹ آیا اور وہ مزدور ہے، لیبر ہے، سارا دن باری کام کرتا ہے، اس کو کمر میں درد ہے اور وہ ہے وہ 20-30 سال کا یعنی جوان ہے، تو آپ نے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے، پیتھولوجی پہ دوائی تو لازمی بات ہے. وہ کیا ہے، تھکا ہوگا، چوٹ لگی ہوگی، وزن اٹھایا ہوگا، تو آپ نے پھر وہی جو میں نے بتا دیا ٹراما کی طرف جانا ہے، ٹراما کو کنسیڈر کرنا ہے. صحیح ہے. آپ کے پاس پیشنٹ آیا اور وہ کہے کہ میرے سارے جوڑوں میں درد ہے، تو آپ نے تو ساری دوائیاں نہیں دینی ہے.
देखना तो ये क्यों जोड़ों में दर्द है, रोमाटाइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको ज्यादातर बूढ़े मिलेंगे, ठीक है, जो 50 60 70 साल के, ठीक है ना। तो उस पे आपने जो है ना, अच्छा ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले मरीज को आपने कम टाइम नहीं देना है कि आप बस जल्दी ठीक हो जाएंगे, नहीं, जल्दी वाली बात नहीं है। बेशक आपका सियाटिका मरीज वाला जल्दी ठीक होगा, आपके सीटीएस जल्दी ठीक होंगे, आपके लंबे का गर्दन दर्द, ये जो जितने एसओ है, यूरिक एसिड है, ये आपके जल्दी ठीक होंगे, ये जल्दी वाली मरीज है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, रोमाटाइड आर्थराइटिस, ये मरीज आपके जल्दी ठीक नहीं होंगे। ये गलती कभी नहीं करने के मरीज को बता दे कि आप 15 दिन महीने में ठीक हो जाओगे, नहीं, फर्क उसको जरूर पड़ेगा। लेकिन ये ठीक होने में टाइम इसलिए लगता है कि इन्होंने ये जो मर्ज लेके आए होते हैं, इन्होंने टाइम लिया होता है। तो कोशिश करें कि क्रॉनिक मरीजों में कभी जल्दी का टाइम ना दें, और एक्यूट मरीजों में आप उनको ये ना बताएं कि आप साल में ठीक होंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी अगर मेरे दोस्त, मेरे से जूनियर, मेरे से सीनियर तमाम होम्योपैथ स्टूडेंट, आपके जहन में कोई सवाल हो, या इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक के हवाले से कि इस टॉपिक पर बोले, तो आप वो कमेंट्स के जरिए मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह वक्त मिलती ही आपसे मैं वो ज़रूर उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। इसमें अगर मुझसे कहीं गलती होगी हो तो माफ़ कीजिएगा, मुआज़रत ख्वाह हूँ। आपसे एंड में एक ही दरख्वास्त है कि ये वीडियो आप जो है ना, इसको पब्लिक में शेयर, पब्लिक में सॉरी, इसको आप होम्योपैथ डॉक्टरों में, जितने आपके पास व्हाट्सएप होम्योपैथिक ग्रुप्स है उनमें शेयर करें, और जितने होम्योपैथिक स्टूडेंट है या कॉलेज है वहाँ पे शेयर करें, ताकि होम्योपैथ को फ़ायदा हो और होम्योपैथी की प्रमोशन हो। अस्सलाम वालेकुम।